نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج الحمدللہ 26 پارے ہمارے تراویح میں مکمل ہو گئے۔ 26ویں پارے میں پہلی صورت میں اللہ پاک نے والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، پھر آگے جنات کے حوالے سے کچھ ذکر فرمایا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ پاک کی طرف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا گیا، تو ہوا یہ کہ شیاطین جنات پہلے آسمانوں پر جایا کرتے تھے اور جا کر کے خبریں چرایا کرتے تھے، اور پھر کچھ اپنی طرف سے ملا کر کے عوام الناس میں پھیلاتے تھے، سچ جھوٹ۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ پاک نے شیاطین کا اوپر راستہ بند کر دیا۔ اب جو بھی شیطان جن جو ہے وہ اوپر جانے کی کوشش کرتا کہ خبریں کوئی چرائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہاب ثاقب یعنی ستارہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی آسمانوں پہ ستارہ ٹوٹا، ایک ستارے سے آگ نکلی، تو وہ یہی تو اس سے شہاب ثاقب سے یعنی ستارہ ایک شعلہ ان کے اوپر پڑتا جس سے وہ جلتے اور آگے نہ جا سکتے، نیچے آتے۔ تو جنات میں یہ ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ بھئی یہ کیا نئی تبدیلی آ گئی، آج تک ہمیں کبھی رکاوٹ نہیں ہوئی تو ابھی کیوں رکاوٹ ہو رہی ہے؟ تو جنات نے آپس میں فیصلہ مشورہ کیا کہ ہمیں روئے زمین کا چکر لگانا چاہیے، اور روئے زمین کا چکر لگا کر ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی آخر وجوہات کیا ہیں۔ تو جنات کا ایک جو ہے وہ پورا قافلہ یہ کہہ لیں یا جنات کا ایک پورا، تو وہ مکہ میں حجاز کی طرف نکلا، یعنی مکہ کی طرف نکلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوق عکاظ ایک جگہ ہے، وہاں بازار لگا کرتا تھا اور تاجر لوگ جمع ہوتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی، جیسے ہمارے ہاں نمائشی میلے لگتے ہیں اس طرح سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ تو صبح فجر کی نماز آپ صحابہ کرام کو جماعت سے پڑھا رہے تھے، تو اس وقت جب جنات وہاں سے گزرے تو وہ رکے، اور وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، سنو۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنتے ہوئے دیکھا اور پورا سنا تو کہنے لگے کہ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر داخلہ بند ہو گیا۔ اب یہ بھی ایمان لے آئے، اور آگے جا کر کے انہوں نے اور جنات کو بتایا کہ بھی اس طرح سے ہم گئے تھے اور وہاں ہمیں یہ قرآن سننے کو ملا، تو اور جن بھی ایمان لے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خبر نہیں کہ بھی اس طرح جنات آئے تھے، انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے، کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ پاک نے بعد میں سورہ جن نازل فرمائی تو اس میں بتایا کہ اس طرح سے جنات، تو یہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف مواقعوں پر 6 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات سے ملاقات ہوئی، اور اس طرح سے آپ نے مختلف مواقعوں پر ان کو دعوت بھی دی۔ تو اس طرح سے جنات جو ہے وہ مسلمان بھی ہوئے۔ تو وہ جنات کہنے لگے کہ یہ کلام جو ہے یہ اسی کلام کے مثل ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، یعنی تورات۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنات جو ہیں
وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور آپ کی شریعت کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ اگلی آیت اگلی سورت سورہ محمد ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے جہاد کے احکامات بتلائے ہیں اور بتلایا ہے کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ کافروں پر غلبہ حاصل کر لیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ کافر جو ہیں وہ قیدی ہوں تو کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ ایسی صورت میں اگر تو مسلمانوں نے کافروں کی خوب کٹ لگائی ہے، یعنی ان کا خون خوب بہایا ہے، کافروں کی طاقت ختم کر دی، توڑ دی، پھر مسلمانوں کو اختیار ہے کہ جو ان کے قیدی ہیں وہ چاہے تو ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیں اور چاہے انہیں مفت میں آزاد کر دیں۔ وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یعنی پھر اختیار ہے۔ اور تو گویا اس میں اس حوالے سے سارے احکامات ہیں۔ اگلی صورت جو ہے سورہ فتح ہے۔ اس پوری صورت میں اللہ پاک نے حدیبیہ کے حالات کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوں اور ہم عمرہ کیے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد ہم امن سے مکہ میں داخل ہوئے، عمرہ کیا، اور پھر بیت اللہ کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتلایا تو صحابہ اکرام 6 سال ہو گئے تھے، مکہ آئے نہیں تھے، اور مکہ ان کا آبائی وطن تھا، اور بیت اللہ سے صحابہ اکرام کو بے پناہ محبت تھی۔ کس مسلمان کو نہیں؟ ان کا تو گھر وہ تھا۔ تو اور وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی ہے، تو صحابہ اکرام نے تیاری کر لی کہ چلتے ہیں عمرہ کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بھئی بہت بڑا مجمع تیار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کر۔ قرب و جوار کے جو گاؤں دیہات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پیغام بھجوایا کہ بھئی ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو چاہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُ۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ ہمیں مروانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں پھنسوانا چاہتے ہیں، تو یہ جا رہے ہیں اور قریش تو ان کی ایسی تیسی کر دیں گے، اور قریشی ہمیں بھڑوانا چاہتے ہیں، ہم تو نہیں جا رہے۔ اور بہانہ یہ کر دیا کہ بھئی پیچھے ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے، ہم ذرا مشغول ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی مذمت بیان کی۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کراتے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ماہ ذیقعد میں، ذیقعدہ یعنی یہ عید کا مہینہ شوال، عید کا مہینہ شوال، اور پھر شوال کے بعد آگے ذیقعد، تو ذیقعد کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ذوالحلیفہ پہ آ کر کے آپ نے احرام باندھا۔ احتیاطاً کچھ تلواریں رکھ لیں ساتھ میں، اور اسلحہ تو نہ رکھا، تلواریں رکھ لیں اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے کہ مشرکین کوئی پریشان کریں، مزاحمت کریں، تو کم از کم اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو جب یہ تیاری شروع ہو گئی اور آپ نے احرام باندھ لیا اور چل پڑے، ادھر مشرکین مکہ کو اطلاع ہو گئی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے آ رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے مشرکین کی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ 3-4 جنگیں ہو چکی تھیں، اور ان جنگوں کی وجہ سے آپس میں ظاہر ہے کشیدگی تھی، اور بہت سخت قسم کی کشیدگی تھی۔ تو مشرکین نے آپس میں طے کر لیا کہ ہم نے انہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا، اگر یہ مکہ میں داخل ہو گئے تو پھر تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، اور عرب میں یہ پیغام جائے گا کہ بھئی قریش جو ہے وہ کمزور پڑ گئے۔ خیر،
تو مشرکین نے تیاری شروع کر دی، اور مشرکین مکہ نے اس طرح سے کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو آگے بھیج دیا مکہ سے باہر، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہ ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، تو انہیں آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر کے ذرا مکہ کے حالات لے کے آؤ کہ کیا خبریں ہیں۔ انہوں نے آ کر کے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے حالات سازگار نہیں ہیں، اور مشرکین جو ہیں وہ پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار ہیں، کچھ بھی ہوں وہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ ہمیں مکہ میں داخل نہ ہونے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ تو آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ بھئی اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ جو مشرک یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، یہ حدیبیہ کے قریب آ گئے ہیں اور اپنا ایک لشکر لے کے آئے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو آیا ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے یا ہم سیدھا مکہ جائیں اور مکہ جا کر کے عمرہ ادا کرنے کے لیے کوشش کریں؟ اگر ہمیں راستے میں رکاوٹ کی ان لوگوں نے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور عمرہ ہی مقصد ہے، لڑائی کی نیت تو ہم آئے نہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ ہم ایسا کریں، ہم مکہ چلیں عمرے کی نیت سے، اگر راستے میں انہوں نے رکاوٹ ڈالی تو پھر دیکھ لیں گے، ہم جو ان کافروں کا ایک ٹولہ آ گیا ہے ہم ان کے ساتھ نہ لڑیں، ان کے ساتھ لڑنا ہمارا مقصد ہی نہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کے مشورے دیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں پہنچے تو اب آگے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے صفیں باندھ لی کہ ان کو ہم مکہ میں نہیں جانے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے صفیں باندھی اور پھر انہوں نے آ کر اس جگہ پہ قبضہ کر لیا جہاں پانی تھا، پانی کا وافر انتظام تھا، اور مسلمانوں کے پاس وہ جگہ آئی قبضے میں جہاں پانی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب پانی ختم ہو گیا، تو ایک کنواں تھا اس میں پانی بس برائے نام تھوڑا سا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور کرلی کی اس میں کرلی کی اور ایک تیر گاڑ دیا یوں، تو اس میں اتنا پانی آ گیا کہ منڈیر تک پانی سے بھر گیا، پورے 1400 لوگوں نے سواریوں نے اس میں سے پانی پیا بھی، استعمال بھی کرتے رہے، اور اس سے وضو وغیرہ بھی اس سے کرتے رہے پانی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اچھا، اب ادھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی سواری مکہ کی طرف لے جانے کی کوشش کی تو وہ سواری کا پاؤں پھسلا، جب وہ اس کا پاؤں پھسلا تو وہ بیٹھ گئی۔ اب آپ اس کو اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھ نہیں رہی، تو صحابہ اکرام کہنے لگے کہ بھئی یہ سواری اقصا اس کا نام تھا غالباً، تو قصوا نام تھا، کہ یہ قصوا جو ہے اڑ گئی، یعنی یہ چل نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا کہ قصوا ایسی نہیں ہے، اور یہ کبھی اس نے ایسا کیا نہیں، اس کو اس ذات نے روک دیا جس ذات نے مکہ میں ہاتھی والوں کو روک دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیے ہے، اللہ کی مشیت کچھ اور ہے۔ خیر، جب یہ صورتحال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا تو وہ اٹھ گئی۔ جب اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب چلایا تو وہ حدیبیہ کی طرف چل رہی ہے، ادھر نہیں جا رہی۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صورتحال دیکھی تو آپ نے فرمایا اے کاش
کہ قریش جو ہیں اتنی جنگیں لڑ لی، جنگوں نے ان کو کھا لیا، یعنی جنگیں کر کر کے ہمارے ساتھ لڑائیاں کر کر کے اندر سے کھوکھلے ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کی اکڑ نہیں گئی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ مجھے اور عرب کو چھوڑ دیتے، میں اور عرب ہمیں آپس میں لڑنے دیتے، عرب مجھ پر غالب آ جاتے تو انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بیٹھے بٹھائے ان کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اور اگر ہم عرب پر غالب آ جاتے، یعنی باقی عرب دنیا پر ہم غالب آ جاتے، تو پھر ان کا دل، جب تک یہ تیاری کرتے رہتے اور ان کو خوب طاقت حاصل ہو جاتی، پھر ان کا دل چاہتا تو ہمارے ساتھ لڑ لیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اشارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل کا، پورا ہونے کا وقت ابھی نہیں، آگے ہے۔ خواب میں یہ تو کوئی نہیں تھا کہ بھئی اسی سال آپ نے عمرہ کرنا ہے اور اسی سال عمرہ کر لیں گے، اس میں تو یہ تھا کہ آپ عمرہ کریں، کب ہوگا یہ اللہ کو معلوم تھا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ قریش مجھ سے بیت اللہ اور حرم کی تعظیم کے لیے، شاعر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے کوئی شرط بھی رکھنا چاہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں، تاکہ شاعر اللہ کی توہین نہ ہو۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عمر تم ایسا کرو، مکہ جاؤ، مکہ جا کر ان سے بات کرو اور ان کو کہو کہ بھائی ہمیں چھوڑو، ہم جو ہیں وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم تو احرام میں ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو 1000 مرتبہ حاضر ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو میرے طبیعت کا بھی پتہ ہے، مزاج کا پتہ ہے، اور مشرکین نے اگر گڑبڑ کی تو ادھار تو میں بھی نہیں کرنے والا، تو لہٰذا میرے جانے سے معاملہ سدھرے گا نہیں، اور زیادہ بگڑ جائے گا، وہ بھی مجھے دیکھ کے طیش میں آئیں گے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تحمل مزاج ہیں، حوصلے ہیں، ٹھنڈی طبیعت والے ہیں، اور ایک ان کا اچھا اثر رسوخ ہے مکہ میں، تو اگر ان کو بھیج دیا جائے تو زیادہ موزوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو اس میں ابان بن سعید ایک تھا، تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بڑے پرجوش طریقے سے حضرت عثمان کا استقبال کیا اور ملا، اور حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھئی میں مکہ جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ ایک عزت دار آدمی ہیں اور مقام رکھنے والے ہیں، تو لہٰذا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھیں، آپ چلیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ چلے گئے اور اس کی سواری پر سوار ہو کے وہاں مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچے تو مکہ میں جتنے بھی قریشی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کی، ان سے بات کی اور بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا کہ حضور علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ میں آج لڑنا نہیں چاہتا، میں شاعر اللہ کی تعظیم کی خاطر جو شرط کہیں گے ماننے کے لیے تیار ہوں، اور یہ میرے راستے میں کیوں رکاوٹ بنتے ہیں، عرب کو اور مجھے چھوڑ دیں۔ تو پوری بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھی۔ خیر، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوری بات ان کے سامنے رکھی تو ان کی کھوپڑیوں میں بات آئی نہیں، سمجھ میں آئی نہیں، تو کہنے لگے بھائی دیکھو بات صاف ہے، اس دفعہ تو ہم کو کچھ بھی ہو ہم آپ کو نہیں اندر آنے دیں گے، اس دفعہ تو مکے میں آپ کو نہیں جانے دیں گے، آئندہ پھر کبھی ہو سکتا ہے، ابھی تو نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں تو، چونکہ آپ احرام میں ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، آپ حرم مکہ میں آ گئے، آپ چاہیں تو آپ طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بڑے مزے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو وہاں مزے سے طواف کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، وہ تو مکہ پہنچ گئے اور ان کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں، طواف کر رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، عثمان مجھے چھوڑ کے اکیلا طواف کر لے؟
اور ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرکین نے کہا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضور کے بغیر طواف کروں؟ کیا اعتماد ہے ایک دوسرے پر، کیا اعتماد. تو ادھر یہ کیا مشرکین نے، 50 لوگ اسلحہ کے ساتھ انہوں نے ادھر حدیبیہ کے پاس بھیج دیے اور انہیں کہا کہ آپ کو جیسے موقع لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، الیاذ باللہ. تو بعد میں دیکھا جائے گا جو ہو، وہ اس طاق میں تھے. اللہ کا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ صحابہ کرام کو چھوڑا ہوا تھا کبھی ذرا حالات کی خبر رکھے تاکہ دشمن اچانک کوئی بے خبر پا کے حملہ نہ کر دے. تو ایک دو صحابہ کرام نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے، اللہ نے ایسا روک ڈالا، انہوں نے 2-4 نہیں ان 50 کو گرفتار کر لیا. دیکھیں ان 50 کو گرفتار کر کے حضور کے پاس لے آئے کہ یہ آ گئے ہیں. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا. اور ادھر حضرت عثمان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی بعد میں چلے گئے، 10 لوگ وہ ہو گئے. انہیں جب پتہ چلا کہ ہمارے 50 گرفتار کر لیے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ساتھیوں کو وہاں روک دیا کہ ہم تمہارے ساتھیوں کو نہیں چھوڑیں گے. اور ادھر یہ ہوا کہ مشرکین میں ایک عروہ بن مسعود تھا ثقفی، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو اس نے مشرکین سے کہا کہ دیکھو تم اتنا جوش نہ دکھاؤ، تو آپ جانتے ہیں کہ میں ایک پرانا آدمی ہوں، تجربہ کار آدمی ہوں، اور میں مختلف سلطنتوں میں آنا جانا میرا رہتا ہے، تو مجھے جانے دو، میں ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل کے آتا ہوں اور حالات کی خبر گیری کرتا ہوں. اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف ساتھیوں کے ذریعے سے ان کے حالات معلوم کرتے رہے. تو یہ عروہ بن مسعود آیا اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے لگا. تو بات کرتے کرتے حضور سے کہنے لگا کہ یہ جو آپ رنگ برنگے اکٹھے کر کے لے آئے نا، یہ جب لڑائی شروع ہوگی نا تو یہاں کوئی بھی نہیں دکھے گا، سب بھاگ جائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا بہو بکتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹکا کے سنائی ایک بات ایسی کہ کھری کھری. اس نے دیکھا، کہا کہ یہ ابو بکر تمہاری زبان سے یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی. انہوں نے کہا کہ تم نے حرکت کیسی کی ہے، ہم حضور کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے؟ ہو نہیں سکتا، ہم حضور کے اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کر دیں گے. وہ بات کرتے کرتے حضور علیہ السلام کی داڑھی پر یوں ہاتھ لگا. تو اس کا سکا بھتیجا وہ کھڑا ہوا تھا اس طریقے سے، یعنی پتہ نہیں چل رہا تھا. اس نے اپنی تلوار نہ اس کے ہاتھ پہ یوں ماری، کہا خبردار یہ ناپاک ہاتھ آئندہ اگر حضور کی داڑھی کو لگے نا تو میں کاٹ دوں گا. اس نے یوں دیکھا، کہنے لگا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے، اس کے نام دیا. کہا ابے میں ابھی تک تمہارے توان بھرتا پھر رہا ہوں، تم نے جو مکے میں لوگوں کے ساتھ لڑائی پھڈے کی ہے وہ میں ابھی تک بھگت رہا ہوں اور تم مجھے دھمکی دے رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ سنو، ہمارا آپ کا رشتہ تعلق اس وقت تھا جب تک میں اسلام نہیں لایا تھا. جب میں اسلام لے آیا اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اب میرا رشتہ حضور سے ہے، آپ سے کوئی رشتہ نہیں. تو خیر یہ ساری چیزیں، وہ بڑا یعنی ذہین آدمی تھے، ساری چیزیں نوٹ کرنے لگے. پھر اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نیچے ہاتھ کر رہے ہیں، پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اس پانی کو ہاتھوں میں لے کے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں. اگر آپ اپنا لعاب تھوکتے ہیں تو وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں جسم. تو یہ بات اس نے بڑی ایک نوٹ کی. خیر وہ نوٹ کر کے جب واپس گیا مکہ میں اور جا کر کے ان سے کہا کہ دیکھو عقل سے کام لو، جوش نہ دکھاؤ. میں بہت ساری مملکتوں میں گیا ہوں لیکن میں ایسی تعظیم اور عقیدت اور ان کے جانثاروں میں ایسی محبت کسی میں آج تک نہیں دیکھی جو محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ایمان والوں میں، مسلمانوں میں دیکھی ہے. اور پھر اس نے یہ بتایا کہ محمد گر انداز و آب دہن
बराअ बखूने में कुनत अंजुमन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वज़ू करते हैं या थूकते हैं तो उनके सहाबा हाथों में पानी लेने के लिए ऐसे लपकते हैं कि आपस में लड़ पड़ेंगे। तो इतनी अकीदत किसी में नहीं देखी। और अगर आपने उनके साथ लड़ाई मुंह ले ली तो फिर याद रखो कि वो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने थोड़ा सा मुशरिकीन को आईना दिखा दिया कि भाई इतना आसान काम नहीं है। और मुख्तलिफ जो है मौक़ों में बातचीत होती रही। फिर उधर अल्लाह का करना ये हुआ कि ये ख़बर फैल गई कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इन्होंने शहीद कर दिया। जब ये ख़बर फैली और हुजूर तक पहुंची कि भाई मुशरिकीन ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ी भयानक ख़बर थी कि भाई एक तो हज़रत उस्मान हुजूर के दामाद हैं और दूसरा कासिद हैं। किसी भी कौम में ये ज़ाब्ता नहीं है कि जो कासिद होता है या सफ़ीर होता है उसको इस तरीके से कत्ल किया जाए। तो ये एक उसूलों के ख़िलाफ़ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि देखो, मैं उस्मान का बदला लिए बग़ैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे हाथ पर बैत करें कि हम उस्मान का इंतकाम लिए बगैर नहीं जाएंगे। तो 1400 सहाबा किराम ने एक दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, जिसको अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। अल्लाह उन लोगों से राज़ी हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह उन लोगों से राज़ी हो गया जिन्होंने आपके हाथ पर दरख्त के नीचे बैत की थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर अपने हाथ को हज़रत उस्मान का फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है, मैं उसकी तरफ से भी इस बैत के अमल में शरीक होता हूँ ताकि ये सआदत उन्हें भी हासिल हो। और फिर अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, कि जिन्होंने आपके हाथ पर बैत की है उन्होंने आपके हाथ पर नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ पर बैत की है। ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी। गोया यूँ समझिए कि नीचे हुजूर का हाथ है, दरमान में सहाबा का हाथ है, ऊपर अल्लाह का हाथ है। तो कितने खुश नसीब हैं सहाबा इकराम। अब मुशरिकीन को ये खबर भी मिल गई कि भाई उन्होंने मौत पर बैत कर ली है कि हम मर जाएंगे, अब यहाँ से हिलेंगे नहीं। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो खैर उधर आपस में जब सफारत हुई और ये भी पता चला कि भाई क्या नाम है, ये खबर झूठी है, तो सुलह की बात चली। सुलह की बात जब सुलह की बात चली तो उन्होंने कहा कि भाई हम सुलह करते हैं, आपसे सब चाह रहे थे कि सुलह हो जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है सुलह करते हैं, लेकिन इन शराइत पर। किन शराइत पर? एक तो इस साल आप वापस जाएंगे, हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि आइंदा साल आप आएंगे सिर्फ 3 दिन के लिए आएंगे, 3 दिन के लिए आएंगे। हथियार आप ढक के लाएंगे और अगर कोई आपका आदमी हमारे पास आएगा हम उसको रोक लेंगे, नहीं जाने देंगे। हमारा कोई आदमी आपके पास जाएगा तो आप उसको वापस करेंगे, आप उसको वापस करेंगे। और इसी दौरान अभी ये बातचीत हो रही थी कि एक सहाबी हज़रत अबू जुंदर रज़ी अल्लाह ताला जो जंजीरों में जकड़े हुए थे, तो वो किसी तरीके से भाग के वहाँ पहुँच गए सहाबा इकराम के पास और रोने लगे कि देखो मेरे साथ कितना इन्होंने जुल्म किया हुआ है और मुझे जंजीरों में बांधा हुआ है, तो लिहाजा अब आप मुझे अपने पास रखो। उसका वालिद भी इसमें शरीक था सुलह में, यानी सुलह नामे में। तो उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि देखो अभी हमारी सुलह हुई नहीं, अभी तो मुआहिदा चल रहा है, दस्तखत नहीं हुए, तो लिहाजा इनको मुस्तस्ना कर दो, यानी इनको हमें दे दो। उन्होंने कहा नहीं भी, अभी से अगर ये आप लेंगे तो फिर हमारा मुआहिदा ख़त्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بہت ہی بوجھل طبیعت سے ان کو واپس کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ لکھ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاہدہ لکھا تو اس میں لکھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے اور مشرکین کے درمیان. تو انہوں نے کہا کہ اس کو کاٹیں. اگر ہم محمد الرسول اللہ مانتے ہوتے تو آپ کو روکتے کیوں؟ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے تو روکتے کیوں؟ ہم تو آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ تو نہیں مانتے، لہٰذا اس کو ہٹائیں. اب آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی اس کو مٹا دو، یہ محمد الرسول اللہ کو مٹا دو. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ، علی میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کو مٹا دے، میں نہیں مٹا سکتا. آپ نے فرمایا چلو اچھا کوئی بات نہیں، ایسا میرے سامنے کرو. انہوں نے علی نے حضور کے سامنے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دیا اور مٹا کر کے آپ نے پہلی مرتبہ یعنی یہ محمد ابن عبداللہ لکھا. یہ آپ کا معجزہ تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھتے نہیں تھے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا محمد ابن عبداللہ، یہ لکھ دیا. خیر، اب جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اس میں تھے، غصے میں، حضور کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ، میں ایک دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بولیں. کہا کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا حق پر ہیں. کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ فرمایا سچا ہے. آپ اللہ کے رسول نہیں؟ میں اللہ کا رسول ہوں. کیا ہمارے مقتول شہید نہیں؟ فرمایا شہید ہیں. اور ان کے جہنمی نہیں؟ فرمایا جہنمی ہیں. تو پھر ہم اس طرح سے دب کے صلح کیوں کریں؟ پھر اس طرح سے دب کے صلح کیوں کریں؟ پھر ہمیں ان کے ساتھ لڑنا چاہیے، مر جانا چاہیے، مار دینا چاہیے. ہمیں ایسا نہیں کرنا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی مرضی کے بغیر چل نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے. خیر، جب یہ بات سنی تو ٹھیک ہے آگے واپس، لیکن تشفی نہیں ہوئی. تشفی نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ابھی دل میں بوجھ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آ کر کے حضرت ابوبکر سے کہنے لگے ابوبکر جی ہم حق پر نہیں، حق پر ہیں. دین سچا نہیں، سچا ہے. آپ رسول اللہ، اللہ کے رسول نہیں ہیں. ہمارے مقتول جنتی نہیں، جنتی ہیں. ان کے مقتول جہنمی نہیں، جہنمی ہیں. تو پھر یہ دب کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب عمر سمجھو وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے اور اللہ اپنے رسول کو ضائع نہیں کریں گے. بس تم حضور کے ساتھ چمٹے رہو، چمٹے رہو. خاموش ہو گئے. خیر، اب صورتحال یہ بن گئی کہ یہ معاہدہ جب ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمانے لگے کہ بھئی احرام کھول دو، احرام کھول دو، یعنی سر منڈالو، احرام کھول دو. اب لوگ بیٹھے ہیں، ہل بھی کوئی نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا یہ ایک غم ہوا کہ بھئی میں ان سے کہہ رہا ہوں احرام کھول دو، یہاں سے کوئی ہل نہیں رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی اس سفر میں. تو آپ وہاں سے اٹھے اور خیمے میں ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا ام سلمہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی احرام کھول دو اور یہ کھول نہیں رہے، اٹھ ہی نہیں رہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی دانا تھی. فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. اصل میں ان کے اوپر ایک فکر اور غم سوار ہے، اور پھر دوسرا ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی اور صورت نکال دیں. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں، جائیں اور جا کر کے ان کے سامنے ان میں بیٹھ کر
حلق کروا دیں اور احرام کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے حلق کروایا اور احرام کھولا، بس پھر کیا تھا، سارے اٹھ گئے اور حلق کروا رہے ہیں اور احرام کھول رہے ہیں۔ 20 دن آپ نے یہاں قیام فرمایا، 20 دن قیام فرمایا۔ جب قیام فرمایا تو پھر ایسا ہوا کہ سارا جو راشن تھا اور سامان لے کے ساتھ چلے تھے وہ ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو اب پریشان، تو حضور کے پاس صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ ساتھیوں میں دیکھو جس کے پاس جو ہے تھوڑا بہت وہ لاؤ۔ تو وہ سب کے پاس جمع کیا تو وہ تھوڑا سا اتنا سا ہو گیا، اتنا سا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر رکھا اور دعا مانگی، دعا مانگی۔ فرمایا پھر اب مٹھیاں بھر بھر کے لینا شروع کر دو۔ 1400 لوگوں نے اس سے لیا، 1400 لوگوں نے اس سے لیا اور اپنے برتنوں میں ڈالا۔ اللہ نے ایسی برکت دی کہ وہ ختم نہیں ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا اس موقع پر۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو مر الزہران ایک جگہ ہے، جب وہاں پہنچے تو اللہ نے سورہ فتح اتار دیے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی۔ جب یہ سورت اتری تو آپ نے بتایا، حضرت عمر پھر آ گئے، کہا یا رسول اللہ معاف کیجئے گا، یہ فتح ہے؟ یعنی اس کو فتح کہتے ہیں؟ آپ نے شاید فرمایا ہاں یہ فتح ہے، ہاں یہ فتح ہے۔ خیر خاموش ہو گئے۔ ابھی اللہ کی حکمتیں، جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو اس موقع پر یہ مسلمانوں میں دونوں ان میں بھی اور مسلمانوں میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ جو قبیلے ان کے ساتھ ملنا چاہیں وہ ان کے ساتھ مل جائیں، جو ان کے ساتھ ملنا چاہیں وہ ان کے ساتھ مل جائیں۔ تو ایک قبیلہ بنو خزاعہ تھا، وہ حضور کے ساتھ مل گیا، اور بنی بکر ان کے ساتھ مل گیا۔ اس طرح اور کچھ قبائل بھی۔ 6 مہینے نہیں گزرے، کچھ وقت گزرا، انہوں نے جو قبیلہ بنی بکر ان کے ساتھ ملا تھا، ان کی خدا کے ساتھ فصل بازی چل رہی تھی، انہوں نے اس قبیلے پر حملہ کر دیا۔ ان کی مدد کی مشرکین نے ہتھیاروں کے ساتھ اور افراد کے ساتھ۔ انہوں نے سوچا کہ وہ تو مدینے میں بیٹھے ہیں، ان کو کہاں خبر ہوگی، تو لہٰذا ان کے 20 آدمی مار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی وحی کے ذریعے سے کہ بھی ایسا ہو گیا۔ اور ادھر سے قبیلہ بنو خزاعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد لے کے پہنچے کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہوا، یہ زیادتی ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم حوصلہ رکھو، مدد کریں گے تمہاری۔ اب جب یہ حضور تک خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رد عمل نہیں دیا، یعنی خاموشی۔ اب مشرکین کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو بڑی غلطی ہو گئی ہم سے، اور ان میں خوف آ گیا کہ آپ نے کوئی رد عمل نہیں دیا تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، ان کو بھیجا کہ بھئی جا کے معاہدے کی تجدید کرو، کہ جو غلطی ہو گئی اس کی معافی تلافی، نئے سرے سے معاہدہ۔ وہ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور کہ بھئی ان سب نے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ خیر تو چاروں ناچار وہ حضور کے پاس آیا، اور جب حضور کے پاس آیا حضور سے ملاقات کے لیے تو اس کی بیٹی حضور کے نکاح میں تھی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو حضور سے ملنے کے لیے بیٹی کے گھر میں آیا۔ اب بیٹی کے گھر میں آیا تو جیسے ہی گھر میں آیا تو بیٹی نے بستر بچھا ہوا تھا تو بستر لپیٹ دیا۔ جب وہ بیٹھنے لگا نا، کہا رکو رکو، وہ رکا تو بستر لپیٹ دیا۔ اب وہ دیکھنے لگا منہ کی طرف کہ یہ کیا حرکت کی کہ اس نے بستر، لوگ تو مہمان آنے پر بستر بچھاتے ہیں، اس نے بچھا ہوا بستر لپیٹ دیا۔ تو کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، کیا میں بستر کے قابل نہیں، یہ بستر میرے قابل نہیں، یعنی میں بستر کے اہل نہیں، لائق نہیں، یہ بستر میرے لائق نہیں۔ کہا تو بستر کے لائق نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا پاک بستر ہے،
اور آپ مشرک ہیں، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ کہنے لگا اچھا آپ بھی بگڑ گئی؟ کہنے لگا آپ بھی بگڑ گئی۔ خیر حضور سے ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، مایوس ہو کے چلا گیا۔ اگلے ہی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 صحابہ کرام کے ساتھ 10 رمضان کو آپ مدینہ سے نکلے، اور 10 رمضان کو مدینہ سے نکلے، 12,000 کے لشکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کر دی۔ جب مکہ پر چڑھائی کی تو 17 رمضان کو مکہ والوں کو ایسا رعب طاری ہو گیا، ان کے ہوش اڑ گئے کہ یہ ہوا کیا، یہ ہوا کیا۔ بالکل مقابلے کے لیے نہیں آئی، بہت ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوئی ایک دو، لیکن وہ نہ ہونے کے درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح مبین عطا کر دی، اور پورا قریش جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگرانی میں آ گیا، زیر متحد ہو گیا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو اس فتح کا پیش خیمہ تھا وہ صلح حدیبیہ تھی، وہ صلح حدیبیہ تھی۔ اگلی صورت میں سورہ حجرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا بنو تمیم کا، تو اس وفد میں ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ہمارے پاس کسی مسلمان کو سربراہ مقرر کر دو تاکہ ہمارے معاملات وہ شریعت کے مطابق چلائے۔ تو آپ کے پاس اس وقت اور بھی صحابہ کرام تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد نہیں فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ فلاں کو بنا دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا فلاں کو بناؤ۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، کوئی رائے نہیں دی، کوئی مشورہ نہیں، کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یوں فلاں کو، حضرت عمر نے فرمایا فلاں کو۔ آپس میں ان حضرات کی، تو کہ دونوں ہی بڑے تھے، آپس میں ان حضرات کی تھوڑی سی تکرار ہو گئی۔ جب تکرار ہوئی اور تکرار میں ظاہرت کہ تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی، تو اللہ نے آیتیں اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر پیش قدمی نہ کرو۔ یعنی ابھی تو اللہ کے رسول نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا، آپ سے رائے نہیں مانگی، آپ پہلے بول پڑے، اور پھر بولے بھی اس طرح سے کہ بھی ایک دوسرے اس بات پر بضد ہیں، آپ اس بات پر بضد ہیں۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اے ایمان والو نبی کے سامنے آواز اونچی نہ کرو، نبی کے سامنے آواز اونچی نہ کرو۔ اگر نبی کے سامنے آپ نے آواز اونچی کی، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آواز اونچے کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور پھر آگے اللہ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو صحابہ کرام حضور کے سامنے ہلکی آواز رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، تقوی ہی تقوی نظر آیا۔ بس جب یہ آیتیں اتری تو پھر زندگی بھر یہ حضرات حضور کے سامنے ایسے بات کرتے تھے کہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ تو علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا کہ بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کو از خود کوئی رائے نہیں دینی چاہیے، از خود آگے نہیں بڑھنا چاہیے جب تک کہ پوچھا نہ جائے، اور بڑوں کی موجودگی میں آپس میں تکرار نہیں کرنا چاہیے، آوازیں بلند نہیں کرنی چاہیے، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مدرسہ درود شریف 12:15 بجے ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کی رات مبارک رات ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔
ورنہ قدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مبارک رات میں ہم سب کی پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ اس رات کی خیر و برکتیں ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔